اللہ اللہ اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین ناظرین، آج کی یہ پیام محبت کی نشست جس کا موضوع حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان ہے، میں آخری اور خصوصی مقرر ڈاکٹر صاحبزادہ سید حامد فاروق بخاری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں چند اشعار نیازمندی کے طور پہ پیش کروں گا۔ اسیر گیسوئے شاہ دنی عمار بن یاسر، اسیر گیسوئے شاہ دنی عمار بن یاسر، تشرف کے ہیں در بے بہا عمار بن یاسر۔ تمہاری زندگی زہد و تورع سے معنون تھی، تمہیں ہر دم رہا خوف خدا عمار بن یاسر۔ شکست فاش دی ہے تم نے شیطان لعین کو بھی، اے مرد حق اے مرد با وفا عمار بن یاسر۔ فروغ دین محبوب خدائے پاک میں تم نے مصائب کا کیا ہے سامنا عمار بن یاسر۔ نہایت نرم خو کم گو خلوص و عجز کے پیکر ہے، نور شمع بزم اتقیاء عمار بن یاسر۔ زجاج عادات و اطوار ہے شفاف و نور افشاں، ہر ایک پہلو سے ہے جدا شان عمار بن یاسر۔ برائے دشمنان صاحب شق القمر واصف، برائے دشمنان صاحب شق القمر واصف، خدا کے قہر کے ایک سائے کا عمار بن یاسر۔ اور دوسری ہستی حضرت سلمان فارسی، جب شہ کونین کی چوکھٹ کا دربان ہو گیا، جب شہ کونین کی چوکھٹ کا دربان ہو گیا، ایک گدائے فارسی رشک سلیمان ہو گیا۔ دیکھیے عظمت نام محمد مصطفیٰ کی، دیکھیے عظمت نام محمد مصطفیٰ کی، میم سے جو ہی سلمان ملا مسلمان ہو گیا، میم سے جو ہی مسلمان ملا مسلمان ہو گیا۔ کر لیا خادم کو شامل اپنے اہل بیت میں، جو کہ پروانہ تھا شمع بزم خوباں ہو گیا۔ جب کہا سرکار نے سلمان ہے میرا نقیب، پہلے گل تھا پھر وہی رشک گلستاں ہو گیا۔ صاحب خندق مشیر مصطفیٰ بحر العلوم، خیر کا پیکر امیر اہل ایمان ہو گیا۔ اس کے اوصاف حمیدہ، اس کے اوصاف کریمانہ کہو کیسے بیان، قاری قرآن تھا موضوع قرآن ہو گیا۔ جنتی ایسا کہ جس کی خلد خود مشتاق ہے، جنتی ایسا جس کی خلد خود مشتاق ہے، یعنی سلمان رونق گلزار رضوان ہو گیا۔ جس کے سر دستار تھی سلمان بن اسلام کی، جس کے سر دستار تھی سلمان بن اسلام کی، عظمت اسلام کی خاطر وہ قربان ہو گیا۔ تذکرہ شہزاد جب لقمان امت کا چھڑا، اور بھی روشن عقیدت کا شبستان ہو گیا۔ بھرپور نعروں کے گون میں استقبال کیجئے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ آیہ مبارکہ جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہم دنیا میں بھی انہیں احسن بدلہ دیتے ہیں اور اس سے بڑا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، جنہیں میرے رستے میں اذیت دی گئی، جنہوں نے میدان جنگ میں جا کے جہاد کیا پھر شہید ہو گئے، تو میں نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے اعلیٰ جنت کی نعمت عطا فرماتی ہے۔ یہ سارا تو ان نعمتوں کا اظہار ہے جنہیں ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، جو ہمارے شعور میں، جو ہمارے ادراک میں آ سکتی ہیں۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور ارشاد فرمایا کہ جو حقیقی ثواب اور نعمت ہے اسے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ میرا رب بطور خاص عطا فرمائے گا۔ آج کی اس مجلس میں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جہاں ہماری طرف ہیں، وہیں یقیناً مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کی توجہات بھی ہماری طرف ہیں۔ آج آپ کے جانثاروں کا تذکرہ ہے، آج آپ کے فداکاروں کا تذکرہ ہے، آج آپ کے محبین کا تذکرہ ہے، اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر تو وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمار کے رگ رگ میں، عمار کی گوشت پوست میں اور ہڈی ہڈی کو میرے رب نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہڈی ہوتی ہے جسے چبایا جا سکتا ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں مشاشہ، وہ ہڈی جسے چبایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے عمار کی مشاشہ کو بھی ایمان سے بھر دیا ہے۔ تو ایمان سے میرے رب نے کیوں نہیں بھرنا تھا؟ عمار تو خود عمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے والد گرامی حضرت یاسر کو اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو اسلام کی راہ میں شہادت پانے والا پہلا مرد اور پہلی عورت بنایا ہے۔ شجر اسلام کو سب سے پہلے جو خون ملا ہے وہ حضرت عمار کے گھر سے ملا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل چلے جائیں، ایمرجنسی میں چلے جائیں اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس مریض کو بڑی شدید خون کی ضرورت ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے بی پازیٹیو خون کی ضرورت ہو اور آپ اسے جا کے بی نیگیٹو لگا دیں تو وہ صحت مند ہو جائے؟ جی، او پازیٹیو چاہیے ہو اور آپ بی پازیٹیو لگا دیں، کون سا خون لگے گا؟ جو خون اس کے وجود کے ساتھ رب مماثلت، موافقت، مطابقت رکھتا ہوگا، وہی خون مریض کو لگے گا تو شفا ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے شجر اسلام کو جب بھی خون کی ضرورت پیش آئی ہے تو اسی گھر سے خون ملا ہے جس کا خون کا نمبر اسلام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے خود بھی قربانی دی اور 93 سال کی عمر تھی جب آپ شہید ہوئے۔ 93 سال، یہ پوری مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی 93 سال کا نہیں بیٹھا ہوا۔ 93 سال کی عمر میں بھی جنگ لڑی ہے، بدر میں بھی گئے ہیں، احد میں بھی گئے ہیں، خندق میں بھی گئے ہیں، ساری جنگیں جا کے لڑی ہیں اور آخری لمحہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ تو حضرت یاسر کی اور حضرت سمیہ کی شہادت کے جو واقعات ہیں قبلہ پیر صاحب کئی مرتبہ آپ کو سنا چکے ہیں کہ حضرت سمیہ اور جناب یاسر کو مکے کے چوک میں کھڑا کیا ابو جہل نے، کیونکہ بنو مخزوم خاندان تھا جو ابو جہل کا، اس کے ساتھ کو غلامی کی نسبت تھی حضرت عمار کی کہ والد گرامی حضرت یاسر کی اور جناب سمیہ کی۔ تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، مرد تو مرد رہے۔ ان عورتوں نے بھی میرے رسول کے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے کہ حضرت سمیہ نے اپنی جان قربان کر دی اور آخری لمحے بھی زبان پہ بھی نام ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے۔
اور حضرت یاسر کو جب شہید کیا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور مخالف سمت میں انہیں دوڑا دیا، اور آپ کے جسم سے جیسے ہی وہ درمیان میں سے چرتا ہے، خون کا ایک ایک ٹکڑا گرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کوئی احسان ہے کہ ہم حضرت عمار کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی احسان ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میرا رب کروا رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی بے جان کہانی نہیں ہے، یہ فقط حکایت نہیں ہے جسے تلذذ کے لیے بیان کیا جائے۔ ان ہستیوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھایا، ساری غزوات لڑی، حتیٰ کہ حضرت عمار کو میرے رب نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں شرکت کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اور جنگ یمامہ میں جب انتہائی مشکل وقت آیا تو آپ ایک ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، ٹیلے کے اوپر سوار ہوئے اور آپ پہ وار کیا گیا تو آپ کا دایاں کان کٹ گیا۔ اس کیفیت میں بھی آپ نے جنگ لڑی ہے۔ اب یہ دایاں کان نہیں تھا آخری عمر میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر کا، تو ایسے ہی کسی نے بے تکلفی میں ایک مرتبہ آپ کے کٹے ہوئے کان کی طرف تانا مارا، کو اشارہ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کٹا ہوا کان اس کان سے بہتر ہے جو میرے وجود کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کٹا تھا۔ اور آپ کے فضائل کا سلسلہ حضرت علامہ مولانا یونس چشتی صاحب سے لے کے آپ ابھی تک سن رہے ہیں۔ اللہ کریم سارے احباب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب نے کتنا خوبصورت بیان کیا، اور خاص طور پہ فہیم پیرزادہ شاہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح جتنے خوبصورت اشعار کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ عام سی بات نہیں تھی کہ رسول اکرم نے دیکھا کہ آپ کے سارے خاندان کو جب بار بار عذاب کی کیفیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبرن صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں رب تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تو پہلی کیفیت تھی نا، یہ پہلی کیفیت تھی کہ آقا نے حضرت یاسر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، آقا نے جناب سمیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تو کہا صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے گا، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ ایمان کی کن کن کیفیات سے گزرے، پہلے جنت کا وعدہ ان سے تھا، پھر مجھے لگتا ہے آقا نے جنت سے وعدہ کیا ہوگا کہ تجھے عمار نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے پھر وہ حدیث مبارکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت انتظار کر رہی ہے، جنت مشتاق ہے۔ اب یہ سفر جنت کے وعدے سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے اشتیاق پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو 93 سال کا لمحہ لمحہ حضرت عمار بن یاسر نے رسول اکرم کی حفاظت میں گزارا ہے، آقا کی محبت میں گزارا ہے۔ اور راوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار نے کلمہ پڑھا اس وقت تک صرف 7 لوگ کلمہ گو تھے، صرف 7 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، آپ 8ویں کلمہ گو ہیں، اور ان 7 میں سے رسول اکرم کی ذات گرامی کی حفاظت اللہ نے جناب ابو طالب سے کروائی ہے، اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کے قبیلے نے کی ہے، باقی کسی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمار سمیت ہر ایک نے اذیتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو میرے رب نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی یہ ساری عظمتیں انہیں عطا فرمائی۔ جناب سیدنا سلمان فارسی کا تذکرہ بھی آپ نے سنا کہ آپ کو یہ کہا گیا اب جو بھی یہاں کھڑا ہوگا نا، جو بھی یہاں آئے گا، آپ 100 مقرر کھڑے کر لیجئے کسی ایک مجلس میں، اس کی مجبوری ہے کہ وہ آ کے یہ کہے کہ سلمان منا اہل البیت۔ اس کے بغیر بات آگے بڑھتی نہیں ہے، اس سے بغیر بات بنتی نہیں ہے، مقرر کی تقریر لگتی نہیں ہے، خطیب کا خطاب ہوتا نہیں ہے، ثناخان کی ثناخانی بنتی نہیں ہے، نقیب آئے نقابت کر نہیں سکتا، اسے شعر میں بھی کہنا پڑے گا کہ سلمان منا اہل البیت۔ یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، بدر اور احد میں جناب سلمان شریک نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت وہ غلامی کی نسبت میں تھے۔ پتہ نہیں حضرت نے کہا کہ اس وقت وہ کیا بولا تھا یونس صاحب آپ نے جملہ حضرت ضیاء الامت کا بول دیجئے،
تاجداران عالم کا آقا بنا دیا کہ انہوں نے اس غلامی کو قبول کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ جب آپ کے والد گرامی لینے آئے، کہا چھوڑو اس غلامی کی زندگی کو، تو فرمانے لگے کہ یہ غلامی کی زندگی ہے، یہی تو آزادی ہے۔ صبح بھی محمد نظر آتے ہیں، شام کو بھی آمنہ کا لال نظر آتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور یہ مشورہ آپ کا تھا، قربان جاؤں۔ اب آقا کو کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت تھی؟ کوئی ضرورت تھی کہ آقا نے مشورہ کرنا تھا؟ ہاں، آقا مشورہ کرتے ہیں، اہل البیت سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب سلمان اس وقت تک اہل البیت میں سے نہیں تھے، مشورہ کیا، اللہ نے اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ اب اسی دوران آپ آئے رسول اکرم کی بارگاہ میں تو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر تھے۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، اب اس کیفیت میں انصار نے کہا کہ یہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں۔ آقا نے فرمایا نہ انصار میں سے نہ مہاجرین میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں۔ تو اب سنو، آقا کے گھر والوں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی کا تذکرہ سنو۔ حضرت منصور بن بزرج رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام صادق اکثر حضرت سلمان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کر دیا کہ آپ اکثر سلمان فارسی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انہیں سلمان فارسی نہ کہو، انہیں سلمان محمدی کہو۔ وہ سلمان فارسی تھے، پھر سلمان محمدی ہو گئے، سلمان محمدی۔ تو کہا آپ کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 فضائل کی وجہ سے تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی ذات پر امیر المومنین مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کو ترجیح دی ہے۔ اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، مولا علی کو ترجیح دی ہے، شیر خدا کو ترجیح دی ہے، جناب امیر المومنین کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ فقراء سے ہمیشہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علم اور عمل رکھنے والوں کا ہمیشہ احترام کیا کرتے تھے۔ یہ 3 فضائل ایسے ہیں کہ میں ہر مجلس میں حضرت سیدنا سلمان محمدی کا تذکرہ ضرور کیا کرتا ہوں۔ اور جناب ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں جتنی قرابت حضرت سیدنا سلمان محمدی کو سلمان فارسی کو حاصل تھی اتنی کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ رات کے آخری حصے تک رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا کہ ہماری باری آج سلمان ہی لے جائیں گے اور آقا ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے۔ اتنی قربت تھی، رسول اکرم کی اتنی نسبت تھی یار۔ اب جب رسول اکرم کی بارگاہ میں فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جہاں بھی مجلس ذکر ہوتی آتے ہیں، یہاں بھی آئے ہوں گے تو وہاں تو آتے ہی ہوں گے، تو پھر واپس جا کے بتاتے ہوں گے نا کہ وہاں رات کے اس پہر بھی کون بیٹھا ہے۔ تو جب جا کے بتایا کرتے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو جنت میں رہنے والی حوریں اور غلمان نہیں سنتے ہوں گے؟ تو جب سنتے ہوں گے تو پھر کیا اشتیاق نہیں کرتے ہوں گے؟ جو ہر وقت محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، ہم اس کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، ہماری مشتاق نہیں ہے، ہم جنت کے مشتاق ہیں۔ تو جب تک رگ رگ میں، ہڈی ہڈی میں، گوشت پوست میں ایمان داخل نہ ہو جائے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ سراپا ایمان ہے، تو جب محبت کلیہ ایمان سے ہو جائے تو پھر ہڈی ہڈی میں ایمان پیدا ہو جائے، جب نسبت اتنی گہری ہو جائے۔ اب رسول اکرم کی محبت سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ مولا کائنات شیر خدا کی محبت پہ پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں 93 سال زندگی گزاری، اور کائنات میں جتنے بھی معتبر زمانے اور عہد آئے ہیں، حضرت سیدنا عمار اور جناب سلمان فارسی نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔
رسول اکرم کا زمانہ، خلفائے راشدین مہدیین کا زمانہ، یہی تو زمانے معتبر ہیں۔ جب کبھی آمینہ کا لال نظر آتا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت میں نظر آتے، جناب سیدنا عمر فاروق نظر آتے، حضرت سیدنا ذوالنورین نظر آتے، مولا کائنات شیر خدا نظر آتے، تو یہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے رسول اکرم کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور مولا کائنات شیر خدا کی ذات پہ آتا ہے، جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب میرے رب نے وعدہ فرما دیا ہے، جو ان سے محبت کرے گا جنت کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرے گا۔ سارے جنت لینا چاہتے ہیں، اب ان صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے جنت کا نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب لینے والا کوئی نہ ہو، اب سمجھنے والا کوئی نہ ہو، ان ہستیوں کے قریب آنے والا کوئی نہ ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی نہ ہو، اور سفر حضر میں رسول اکرم کی ذات سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جناب ابن عمر سے کسی نے سوال کیا، کیا اطاعت ہے، کیا اتباع ہے، کیا رسول اکرم کی ذات میں فنائیت کا علم ہے؟ ابن عمر سے کسی نے پوچھا، یہ سفر میں جو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو فرمانے لگے کوئی دلیل نہیں ہے، جب آقا 4 پڑھتے ہیں تو ہم 4 پڑھتے ہیں، آقا 2 پڑھتے ہیں تو ہم 2 پڑھتے ہیں۔ ہر کام دلائل کی دنیا کا تو نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، کسی نے سوال کیا حضرت کیوں مسکرا رہے؟ کوئی کلام نہیں، وجہ نہیں، منظر نہیں، مناظرہ نہیں، مباحثہ نہیں، مکالمہ نہیں، کیوں مسکرائیں؟ کہنے لگے ایک دن آقا یہیں تشریف فرما تھے، وضو کرتے ہوئے آقا بھی مسکرا رہے تھے تو میں بھی مسکرا رہا۔ تو یہ عشرہ مبشرہ تو ہوں گے، انہیں جنت تو ان ہستیوں کے سامنے یار حضرت ربیہ نے بتایا کہ جنت تو ہے ہی ہے، مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت چاہیے، جنت تو ہو گئی، اس کی ضمانت تو مل گئی، جنت میں جب تک نالین مصطفیٰ اٹھانے کی سعادت نہ ملے جنت کا وہ منظر قابل قبول نہیں ہے۔ ہر صحابی نے یہی عقیدہ دیا کہ جنت بعد میں ہے، مصطفیٰ کے نالین پہلے۔ تو حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں رات کی تنہائیوں میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ساری رات بیٹھے رہتے تھے، آقا ان سے مشاورت کرتے تھے، ذاتی معاملات میں مشاورت کرتے تھے۔ حضرت عمار کو رسول اکرم نے بھائی بنایا تھا مواخات میں حضرت ابو حذیفہ کا، حذیفہ بن یمان، ابو حذیفہ یا حذیفہ بن یمان جو سر رسول ہیں، رازدان پیغمبر ہیں، رسول اکرم رازدار ہیں خدا کے، حذیفہ رازدار ہیں مصطفیٰ کے۔ مصطفیٰ نے وہ ساری علوم، وہ ساری خبریں براہ راست حذیفہ کو دی ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یار ان ارد گرد ہستیوں کا جس کا بھی مقام دیکھا جائے وہ نبی اکرم کی نسبت اور قربت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہمیں نظر آتا، اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ پانے والی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ظلم برداشت کیے ہیں۔ جناب صہیب رومی کو دیکھیے، آپ نے جو ظلم برداشت کیا ہے، آپ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کیا۔ آقا کریم نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے جب سینے کے ساتھ لگایا تو صحابہ کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ ملک التجار ہے، آج پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا لگتا ہے کہ یہ کیسی تجارت کر کے آیا؟ صحابہ خاموش تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج جو صہیب نے نفع کمایا ہے ساری زندگی ایسا نفع نہیں کما سکا۔ اور یہ بات تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، تجارتیں بڑی بڑی ہوئی ہیں زمانے میں، لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کو کہ آپ نے ایسی عجیب و غریب تجارت کی ہے کہ جس تجارت کے بدلے اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا، اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا، کوئی مال و دولت نہیں، کل کائنات عطا فرما دی۔
کل کائنات عطا فرما دی. اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال نکالا. جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے مال کے ڈھیر لگ گئے, ایسے دیوار کھڑی ہوگی درم و دینار کی. جناب خدیجہ نے کہا یہ کل تک مال میرا تھا, آج سے یہ محمد الرسول اللہ کا ہو گیا. جب جناب خدیجہ نے کہا ہوگا کہ جو کچھ میرا تھا وہ محمد رسول اللہ کا ہو گیا, تو میرے رب نے بھی تو کہا ہوگا کہ آج سے جو محمد کا ہے وہ خدیجہ کا ہو گیا. تو یہی حال ہم ان دونوں حضرات کا نظر آتا ہے. عمومی طور پہ یہ تذکرہ ہوتا نہیں, ان ہستیوں کے فضائل بیان کیے جاتے نہیں. تو آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمیں پتہ چلے کوئی مقام ایویں ہی نہیں حاصل ہو جاتا, اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے, خون کا ایک ایک قطرہ پیش کرنا پڑتا ہے. اور پھر جس کا خون, یہ حضرت قبلہ پیر صاحب اکثر ارشاد فرماتے ہیں, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرا رب دیتا تو سب کو ہے لیکن لیتا, اب اللہ نے لیا ہی عمار سے ہے اور سلمان سے ہے, دیا تو اللہ نے سب کو ہے, اب لیا ان ہستیوں سے ہے. تو جن سے لیا ہے پھر قیامت تک ان کا تذکرہ تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں بھی ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ رسول اکرم کے یہ جانثاروں نے زندگی کس طرح گزاری ہے. یہ تذکیر ہے ان ہستیوں کے تذکرے سے, تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں, رہنمائی حاصل کریں, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے. معزز و محتشم حاضر و ناظرین, آج کی پیام محبت کی نشست جو آستانہ لیا بھوکنشی گجرات سے براہ راست نشر کی جا رہی ہے, بالکل اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے. بڑا خوبصورت پروگرام, روحانی اور وجدانی کیفیات کے ساتھ بھرپور پروگرام, کیونکہ ان ہستیوں کا ذکر پاک تھا جنہوں نے ساری زندگی رب اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کو راضی کرنے میں گزار دی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکات العالیہ کو گزارش کروں گا تشریف لائیں, چند کلمات اگر طبیعت اجازت دے تو ارشاد فرمائیں, اس کے ساتھ دعائے خیر فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں تمام بیٹیاں مبارکباد پیش کرنا کہ جن عظیم ہستیاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے, ان دا نامی اسم گرامی اگر زبان تے آ جائے, زبان بھی پاک ہو جاندی تے دل بھی پاک ہو جاندی. اس واسطے بار بار ان دا نام لے جاندے. یہ معمولی لوگ نہیں, بڑے عظیم قسم دے لوگ نے. اللہ نے انہوں بڑا بلند مقام عطا فرمایا, اور مل کے دعا کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روضہ مبارک تے حاضر ہویا تھا, جس میں بیٹھا تھا تو بڑی عجیب و غریب کیفیت, رقت طاری سی اور عجیب لطف آیا آپ دی بارگاہ حاضر ہو کے. آج میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ در سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صدقے ساڑیاں نگاماں پاک کر دے, زباناں پاک کر دے, دلاں پاک کر دے, نامہ اعمال پاک کر دے. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ. حضرت سمیہ پہلی وہ عورت نے جنہیں سب تو پہلے اسلام دی خاطر اپنے خون دا نظرانہ پیش کی, بلکہ انج واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے کہ جس وقت ابو جال نے بڑا زور لگایا, آپ نے تو کوئی گل تسلیم نہ کی تھی, تو انہیں پوری طاقت نال آپ دی ناف دوتے نیزہ مارے.
اور نیزہ مار کے اٹھا لیا. انہوں نے کہا ہوں سمیہ. اور لکھن والے لکھتے ہیں کہ آپ دی زبان مبارک تھے اور آپ دے خون دے ہر قطرے کی ایک ہی آواز آ رہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کو حضرت سمیہ, حضرت یاسر, حضرت عمار, حضرت سلیمان دے صدقے اللہ پاک سارے گناہ معاف کرے, مصیبتاں دور کرے, مشکلات آسان کرے, اسلام نو کفر تے غلبہ عطا کرے, سارے ملک نو قیامت تک محفوظ فرمائے. اور ان دے صدقے اللہ پاک سان بھی پکا سچا سچا مسلمان بنی توفیق عطا فرمائے اور سانو بھی استقامت نصیب فرمائے. اللہ پاک نے سارے میرے بیٹیاں دے دلاں دے ان عظیم لوگاں دی محبت پیدا کر دے, انہاں تے نقشے اللہ چلنے دی توفیق عطا فرمائے. تمام بچیاں نے گفتگو کی تھی, بڑی معنی خیز گفتگو سی. اللہ نے دی زندگیاں چ برکت عطا کرے, علم دینا عمل دی نعمت بھی عطا کرے, اخلاص دی نعمت اور اتفاق دی نعمت بھی عطا کرے. ساری زندگی اکٹھے رہن, یک جان رہن. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس وقت میری اولاد جوان ہوئے تو کوئی ایسا کام کرے کہ سارے جہان نو پتہ لگے کہ انہیں کام کیتا ہے. لیکن میں جس سیدہ غلام اندے حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ آندے سن کے کمال دے کہ بیٹا زبان کھولے یا خدا دا ذکر کرے یا مصطفیٰ دا ذکر کرے. میں اللہ دی بارگاہ سجدہ رہا, شکر گزار ہوں مولا کریم تم نے ایسی اولاد عطا کی تھی. انہاں نو استقامت نصیب فرما اور کامیابی عطا فرما, ساری زندگی اتفاق عطا فرما, ایدن اللہ اخلاق بھی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان میں کیو ٹی وی والے آجی عبدالرؤف صاحب, عامر فیضی صاحب, تمام دوست جڑے اتھے بھی آئے, مدرہ نا سارے شوگر دی وجہ نہ یاد نہیں رہندے. میں ہر ایک بات دعا گوں اللہ انہاں دی زندگیاں چ برکت عطا فرمائے, انہاں دی مشکلات دور کرے, انہاں دے ضروریات اپنے خزانے چ پوریاں فرمائے اور بیماریوں کی اور کیو ٹی وی نو دن بدن ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک. اللہ 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 اللہ